السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمیں جو سبق پڑھنا ہے وہ تنوین کا سبق ہے۔ یہ تنوین کا سبق بھی بہت اہم بیان ہے، اس لیے تنوین کے بیان کو ہم غور سے سنیں، اور ہمارے بچوں کی حرکات کے اندر جتنی پختگی ہوگی، جتنی مضبوطائی اور رگڑائی ہوگی، اتنا ہمارے بچوں کے لیے تنوین کا بیان پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اب تنوین کے بیان کو بھی ہمیں حرکات کی طرح 5 امور کے ساتھ ہی پڑھانا ہے، اور اس میں خصوصاً یہ ہمیں کرنا ہے کہ تنوین کی تینوں تختیوں کو اظہار اور غنہ کے جس طرح پڑھا جاتا ہے، اس طرح ہم دونوں طریقے سے بچوں کو پڑھا کر پورا مشق کراوے کہ تنوین کے بعد جس طرح اظہار کے حروف آتے ہیں تو وہ اس کی آواز ناک میں نہیں جاتی ہے، اور جب اخفاء اور ادغام کے حروف آتے ہیں تو اس میں تنوین کے اندر غنہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں طریقے سے ہم پڑھائیں گے تو بچوں کے لیے آسان ہوگا۔ تنوین کے متعلق جتنی بھی باتیں اور ہدایت ہے اس کو ہم اس ویڈیو کے اندر سنیں گے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ساتھی کو اس سے بہت اچھا فائدہ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما وصل عن ذكره الغافلون۔ الحمدللہ ہمارا حرکات کا بیان مکمل ہوا، تو اعراب کے اندر 3 بیانات تھے، اس کے اندر سے پہلا مکمل ہو گیا۔ اب 2 بیان باقی ہیں، تو آج ہم پڑھیں گے تنوین کا بیان۔ تنوین کا بیان کس میں آتا ہے بھائی؟ اعراب میں آتا ہے۔ تو جس طرح حرکات کے 5 کام تھے، اسی طرح تنوین کے بھی 5 کام تھے۔ اگر یہ 5 کام کو صحیح طریقے سے امور بورڈ کے اوپر محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بچے کے اندر تنوین کے اعتبار سے صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ تو سب سے پہلے ہم امور کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، تنوین کی شناخت اور منوّن حرف بنانے کا طریقہ۔ نمبر 2، منوّن حرف پڑھنے کا طریقہ، حرکات اور تنوین کا فرق، مشق امثلہ اور تبدیل امثلہ، یہ 5 کام ہیں، برابر ہے۔ اور دوسری زائد باتیں ہیں، اس میں سے سب سے پہلا ایک ہے کہ 2 زبر کی تنوین کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے، وہ بچوں کو سمجھانا ہے۔ نمبر 2 پہ یہ سمجھانا ہے کہ گول تا کے ساتھ الف آتا نہیں ہے، لمبی تا کے ساتھ تو آتا ہے لیکن گول تا کے ساتھ آتا نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ سمجھانا ہے کہ حمزہ کے ساتھ کبھی آتا ہے اور کبھی الف نہیں آتا ہے، برابر ہے۔ تو چلیے ہم آج پہلے امور کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلے امور کو بچوں کو کیسے سمجھائیں گے۔ چلیے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم سبق جب بھی شروع کریں تو سبق کے کتنے حصے کرنے ہیں، ہمیں 3 حصے کرنے ہیں۔ اور سب سے پہلا حصہ کیا رہے گا؟ بچوں کو سبق سمجھانا ہے۔ اور نمبر 2 پہ کیا رہے گا؟ اصولیات۔ اور نمبر 3 کے اوپر کیا رہے گا؟ جو آپ نے سمجھایا ہوا ہے اور جو اصولیابی کی ہے اس کی کیا کرنا ہے؟ ہمیں مشق کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مشق۔ یہ ہر سبق کے اندر آپ کو یہ کام کرنا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ سبق پڑھانے کے 3 حصے کرنا ہے آپ کو۔ اب پہلا امور ہے تنوین کے اندر تنوین کی پہچان۔ تو تنوین کی پہچان کا طریقہ دیکھ لیجئے۔ چلو بیٹا، عبد الرحمن، عبداللہ سب آگے بیٹا، چلو اب بورڈ پہ دھیان دو۔ اچھے بچے ہمیشہ بورڈ پہ دھیان دیتے ہیں۔ جو بچہ بورڈ پر دھیان دے گا اس کو جلدی سبق یاد ہو جائے گا۔ چلو عبدالرؤف ادھر دھیان دو۔ عبداللہ چائے پی کے آیا بیٹا؟ نہیں چائے پی، بعد میں پی لینا ہے بیٹا۔ چلو اب یہاں پہ بورڈ پہ دھیان دو۔ چلو بیٹا اب یہ کیا لکھا ہے؟ صبر۔ یہ کیا لکھا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ پیش۔ تو بیٹا یہ تینوں کا ہم نے کیا نام رکھا تھا؟ حرکات۔ کیا نام رکھا تھا بیٹا؟ حرکات۔ کیا نام رکھا تھا؟ حرکات۔ ہاں بیٹا تو یہ کتنے زبر ہیں؟ 2۔
اور یہ کتنی زیر ہے؟ دو زیر. اور یہ کتنے پیش ہے؟ دو. تو اس کو بولو کتنے زبر ہوئے؟ دو زبر. یہ دو زیر، یہ دو پیش. تو دیکھو بیٹا یہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کا بھی ہمارے مکتب میں بہت اچھا نام ہے. چلو کس کو نہیں سیکھنا ہے؟ ماشاءاللہ. دیکھو عبداللہ نے انگلی اونچی کر دی. کس کو نہیں سیکھنا ہے نا بیٹا؟ ہاں بیٹا سیکھنے آئے تھے. اگر تم یہ بیان سیکھو گے تو اللہ کا کلام پڑھ پاؤ گے، اور اللہ کا کلام پڑھ پاؤ گے تو اللہ کیا دے گا بیٹا؟ جنت. اور جنت میں بہت کچھ ملے گا بیٹا. ہاں لیکن بورڈ پہ دھیان دینا پڑے گا عبداللہ ہے. ہاں تو بیٹا اس کو کیا بولیں گے؟ تنوین. دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. عمران تنوین بولتا ہے بیٹا. تنوین تو گیرج والا وہ گاڑی بناتا ہے وہ نہیں بیٹا. تنوین آخر میں نون کی آواز آئے گی. کیا آئے گی؟ تنوین. بولو بیٹا زور سے بولو، جھوم کے بولو. ہاں تو بیٹا زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات. دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ تنوین. نہیں تیرا جو فرینڈ ہے وہ یہ بیٹا تنویر نہیں ہے بیٹا، تنوین. اب کوئی نہیں بولے گا، عبداللہ بولے گا. عبداللہ بولتے بیٹا. ماشاءاللہ کتنا پیارا آواز ہے تیرا. چل بیٹا. ہاں اب یہاں پہ دیکھ بیٹا. تو بیٹا زبر زیر پیش کو ہم نے کیا نام دیا؟ حرکات. دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. عبداللہ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ تنوین. کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اب یہاں پہ دیکھو بیٹا جس حروف کے اوپر زبر زیر پیش لگے تو اس کا ہم نے کیا نام رکھا تھا؟ بھول گئے بیٹا؟ یاد ہے؟ ماشاءاللہ. شعیب یاد ہے بیٹا کہ بھول گیا بیٹا؟ یاد ہے؟ ہاں. عبداللہ یاد ہے؟ عبداللہ یاد ہے؟ عبداللہ بھول گئے بیٹا؟ تو چل بتا دیتا ہوں. اس کو کیا کہیں گے بیٹا؟ متحرک. کیا کہیں گے بیٹا؟ متحرک. کیا کہیں گے بیٹا؟ متحرک. ہاں اب دیکھ بیٹا جس حروف کے اوپر دو زبر دو زیر اور دو پیش لگے تو جس طرح زبر زیر پیش لگا تو اس کا نام متحرک تھا نا. تو دو زبر دو زیر دو پیش لگے نا تو اس کا بھی ہمارے مکتب میں اچھا نام ہے. ہم اس کو کہیں گے منور. کیا کہیں گے بیٹا؟ اے منور بھائی بولتا ہے بیٹا. منور نہیں منور. عبداللہ منور. کیا بولیں گے بیٹا؟ کیا بولیں گے عمران؟ زور سے بولو، پیار سے بولو، چلا کے بولو، جھوم کے بولو. ہاں چلتا ہاتھ بول دو منور. شعیب بول دو منور. بنیامین بول دو، عبدالرؤف بول دو. چلو سب ساتھ میں بولو، بولو زور سے. ماشاءاللہ منور. اور زبر سے پیش لگے تو متحرک، اور دو زبر دو سے دو پیش لگے تو منور. اب بیٹا یہ دیکھو یہ کیا بنایا میں نے؟ میم. چلو بیٹا اس کو مجھے متحرک بنانا ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ چلو زبر لگا دیا. یہ کیا بن گیا؟ اب مجھے اس کو منور بنانا ہے بیٹا. دو زبر لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا بیٹا؟ منور. اب بیٹا منور کو مجھے متحرک بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک زبر نکال دیں گے. کیا کریں گے بیٹا؟ ایک زبر نکال دیں گے. تو اس طرح چند حروف لے کے بچوں کو کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے کہ متحرک اور منور کیسے بنتا ہے. اب اس کی وجہ چلو عبداللہ کھڑا ہو جا بیٹا. میں نے کون سا حروف لکھا بیٹا؟ اب عبداللہ ہمیشہ یاد رکھو اصول یابی ہمیشہ انفرادی ہوگی. کیسے ہوگی؟ انفرادی. چلو اب اس کو مجھے منور بنانا ہے بیٹا. دو زبر لگا. چل بیٹا دو زبر نکال کر مجھے منور بنانا ہے. دو زیر لگا. دو زیر نکال کر مجھے منور بنانا ہے. دو پیش لگا. اب بیٹا اس کو مجھے متحرک بنانا ہے. ایک پیش نکال دیا. واہ 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 واہ. اب یہ اس طرح 5-10 حروف بدل کر بچوں سے پوچھے. یہ ایک طریقہ. اور دوسرا اصولیابی کا طریقہ کیا ہے؟ احد بیٹا چل آجا بیٹا میرے گلاب کے پھول آجا. چل بیٹا میم لکھ دو. ہاں چل بیٹا اس کو منور بنا دو. اب دیکھنا ہے کہ وہ کون سی حرکت اور کون سی تنوین لگا رہا ہے. اگر سمجھا ہوا ہے تو لگا دی دو سے. اب پھر اس کو کہیں گے چل بیٹا اسی کو اب متحرک بنا. وہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرے گا. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ اصولیابی وہ ہوتی ہے کہ استاد پوچھتا ہے اور بچے جواب دیتے ہیں. اور ایک اصولیابی وہ ہوتی ہے کہ بچہ خود اپنے ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے تو یہ ہو گئی اصولیابی کا طریقہ.
اب وصف میں کیسے لگائیں گے؟ تو چند حروف یا پھر ایسا بھی کر سکتے ہیں، الف سے لے کر یہاں تک کی پوری تختی بچے کو کہیں کہ سلیٹ کے اندر لکھو اور اس کو منون بناؤ، برابر ہے؟ منون بنا کے لکھو. اگر لکھ کے لاوے پوری تختی منون بنا کے لے کے آئے بچہ، اب اس کو کہیں گے جا اس کو پھر سے متحرک بنا کے لا. سمجھ آیا؟ تو کام میں مشغول رکھنے کے لیے آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ تختی کو منون بناؤ اور پھر اس کو متحرک بناؤ. تو یہ الحمدللہ ہمارا پہلا امر مکمل ہوا. اب دیکھو دوسرا امور ہمارا کیا ہے؟ منون حرف پڑھنے کا طریقہ. منون حرف پڑھنے کا طریقہ. منون حرف پڑھنے کا طریقہ تو کیا رہے گا؟ دیکھیے چلو بیٹا با کے اوپر ایک ڈبل لگے تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ با. کیا پڑھیں گے بیٹا؟ با. با کے نیچے ایک ڈیل لگے تو بی. با کے اوپر ایک پیش لگے تو بو. اب یہاں پہ دیکھو بیٹا با کے اوپر کتنے زبر ہے؟ دو ہے. کہاں ہے بیٹا؟ اوپر ہے کہ نیچے؟ زبر کہاں آتے ہیں ہمیشہ؟ ارے اوپر نہیں آتے بیٹا، نیچے آتے ہیں زبر. تو بول گئے عبداللہ، صحیح بولا نا بیٹا میں نے؟ ہاں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ کا بھی دھیان ہے نہیں. ہاں تو ایسا بھی تو ہونا پڑے گا بیچ بیچ میں سے. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں تو عبداللہ تو برابر بولتا ہے بیٹا. دو زبر ہمیشہ کہاں آتے ہیں؟ اوپر آتے ہیں، حروف کے اوپر آتا ہے. عبداللہ دھیان دو گے تو سبق یاد ہوگا بیٹا. سمجھ آیا؟ ادھر ادھر دیکھو گے تو سبق یاد ہوگا نہیں. چلو بورڈ پہ دھیان دو. چلو بیٹا تو با کے اوپر ایک زبر آیا تو اس کو ہم نے کیا پڑھا؟ تو دیکھو بیٹا با کے اوپر دو زبر آئے نا تو اب اس کی آواز بدل جائے گی. اب اس کی آواز کہاں جائے گی؟ ناک میں. اب اس کو پڑھیں گے بن. کیا پڑھیں گے بیٹا؟ بن. کیا پڑھیں گے بیٹا؟ بن. یا پھر یہ ب ہے نا ب، اس کے اخیر میں اپنے گجراتی میں نہ نگارا نہ لگاتے ہیں نا وہ لگا دو. ہندی میں نہ آتا ہے نا نہ، اس کو لگا دو تو کیا بن جائے گا؟ بن. کیا بن جائے گا بیٹا؟ بن. کیا بن جائے گا؟ بن. سمجھ آیا؟ چلو پڑھو زور سے. عبداللہ پڑھو بن. اب اس کو پڑھو، اس کو پڑھو. ہاں بیٹا باقی نیچے ایک زیر آوے تو کیا پڑھیں گے؟ بی. کیا پڑھیں گے بیٹا؟ بی. اور باقی نیچے دو زیر آوے تو اس کو بھی کہاں پڑھا جائے گا بیٹا؟ ناک میں. چلو بیٹا آپ پڑھو اس کو. بن. پڑھو زور سے. بن. پڑھو زور سے. بن. اس کو پڑھو. اس کو پڑھو. چلو بیٹا باقی اوپر ایک پیش آوے تو بو اور دو پیش آوے تو بن. کیا پڑھیں گے بیٹا؟ بن. کیا پڑھیں گے؟ بن. اب یہاں پہ دیکھو بیٹا یہ کیا لکھا میں نے؟ میم کے اوپر کیا لگایا؟ زبر. عبداللہ پڑھے گا اور کوئی نہیں پڑھے گا. پڑھ عبداللہ بیٹا. م. بس ماشاء اللہ. چل بیٹا آپ پڑھ اس کو. من. کیا پڑھیں گے بیٹا؟ دو زبر لگ جائے تو کیا پڑھیں گے؟ من. اچھا بیٹا ایک زبر نکال دے تو آپ کیا پڑھیں گے اس کو؟ م. ایک زبر لگا دے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ من. چلو بیٹا آپ دو زیر لگا دی اب کیا پڑھیں گے اس کو؟ من. اب دو پیش لگا دیا اب کیا پڑھیں گے اس کو؟ من. ایک پیش نکال دے تو منہ، ایک پیش لگا دے تو من. اس طرح 10 سے 15 حروف بدل کر اور تینوں تنوین کو اور تینوں حرکات کو بدل کر بچوں کو آواز کا فرق سمجھانا ہے. سمجھ آ گیا بھائی؟ تو منون حرف پڑھنے کے طریقے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ متحرک حرف کا سہارا لینا پڑے گا. اگر زبر لگا رہے ہو تو اس کو دو زبر کے ساتھ بھی بتاؤ. زیر لگا رہے ہو تو دو زیر کی بھی آواز بتاؤ. پیش لگا رہے ہو تو دو پیش کی بھی آواز بتاؤ. چلو اب اس کو سمجھا دیا 10-15 حروف کے ذریعے. اب بچوں سے اس کی وصولیابی کریں گے. چلو شعیب بیٹا کھڑا ہو جا بیٹا. اب دیکھو یہ سمجھانے کے بعد وصولیابی سے پہلے جو میں نے آپ کو جو چند باتیں بتائی تھی نا وہ ابھی یہاں پہ سمجھا دینی ہے. جیسے کہ اب بچے کو کہیں گے چلو بیٹا دیکھو تو یہ تینوں تنوین جو ہے دو زبر دو زیر دو پیش، اس میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا بیٹا؟ کیونکہ اب ہم نے الف لگا دیا ہے. اب بچہ کہے گا مطلب دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف
लिखा है। हाँ बेटा, तो देखो बेटा, दो जबर की तनवीन के साथ अलिफ लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता नहीं है, और दो शेर की तनवीन के साथ अलिफ आएगा नहीं, दो पेश की तनवीन के साथ अलिफ आएगा नहीं। समझ में आ गया बेटा? तो दो जबर की तनवीन के साथ अलिफ लिखा जाएगा, और अगर नहीं लिखेंगे तो उसको पढ़ना नहीं है। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात क्या समझानी है बच्चों को? देखो बेटा, एक ता ये होती है लंबी ता, और दूसरी ता कौन सी होती है? गोल ता। तो देखो बेटा, लंबी ता के साथ तो दो जबर के साथ अलिफ आएगा, लेकिन गोल ता के साथ अलिफ आएगा नहीं। समझ में आ गया? ए अब्दुल्ला, क्या समझ में आया बेटा? वाह 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 वाह, मेरे गुलाब के फूल। देखा? हाँ देखो, शोएब बेटा देखा ना, अब्दुल्ला ने ध्यान दिया तो इसको सबक याद हो गया ना, तो तू भी बेटा ध्यान दे ना बेटा, बहुत होशियार बच्चा है। चलो बेटा, तो दो जबर की तनवीन, ताकि जो लंबी ता होती है उसके साथ अलिफ आता है, और गोल ता के साथ अलिफ आता नहीं है, और हमजा के साथ कभी अलिफ आता है और कभी आता नहीं है। अब जब उसूलिया भी करेंगे तो बच्चों से पहले इस तरह लिखेंगे। चल अब्दुल रहमान पढ़ दो बेटा। हाँ, अगर अलिफ समझा हुआ है तो यहाँ पे आपको जवाब देगा, और अगर अलिफ नहीं समझा हुआ है तो फिर क्या करेगा बच्चा? पढ़ लेगा। अगर पढ़ ले तो फिर से उसको समझाने की जरूरत पड़ेगी। चलो अब्दुल रहमान, चल बेटा, मैंने लगा दिया अलिफ, पढ़ बन। क्या पढ़ेंगे बेटा? बन। चल बेटा, अब दो शेर लगा दी, पढ़ दो बेटा। एक शेर निकाल दी बेटा, पढ़ दो बी। क्या पढ़ेंगे बेटा? बी। क्या पढ़ेंगे बेटा? बी। बहुत होशियार बच्चा है। चल बेटा, एक शेर और लगा दी, बिन। क्या पढ़ेंगे बेटा? बिन। चलो बेटा, आप दो पेश लगा दिए, पढ़ो इसको बुन। एक पेश निकाल दिया, पढ़ो बेटा इसको बू। समझ में आ गया? तो इस तरह चंद हुरूफ बदल कर बच्चों से क्या करेंगे? उसूलियाबी करेंगे। 5 से 10 हुरूफ बदलो, हुरूफ भी बदलना है, हरकत और तनवीन को बदलकर बच्चों की उसूलियाबी करनी है, और कभी अलिफ लगाना है और कभी नहीं लगाना है, ताकि हमको समझ में आ जाए कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई समझ में आ गया, ये उसूलियाबी हो गई। अब मश्क के अंदर क्या करेंगे? मश्क के अंदर तनवीन की तख्ती को क्या करना है भाई? तनवीन की तख्ती को गुन्ना के साथ और इजहार के साथ, यानी कि गुन्ना के बगैर मश्क करवाना। गुन्ना के साथ यानी अन, बन, तन, सन, जन, और एक अन, बन, तन, जन। तो ये दोनों तरीके से आपको क्या तख्ती मश्क करवानी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा दूसरा उमूर भी मुकम्मल हुआ। अब तीसरा उमूर हमारा क्या है? हरकत और तनवीन का फर्क। हरकत और तनवीन का फर्क। अब इसके अंदर एक बात नोट कर लो, यहाँ पे सिर्फ बच्चों को इतना समझाना है, अब बच्चों को यहाँ पे इतना समझाना है कि देखो बेटा, जबर, जेर और पेश, ये तीनों हरकत है ना, हुरूफ के किसी भी हर्फ के ऊपर आएगी। पहले भी आएगा, दूसरे में भी आएगा और तीसरे में भी आएगा, लेकिन तनवीन हमेशा हुरूफ के आखिर में आएगी। अगर कोई तनवीन को इस तरह लिख के बेटा, तो क्या कहने का? गलत। क्या कहने का बेटा? उसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि तनवीन हमेशा आखिरी हर्फ के ऊपर आती है। समझ में आ गया बेटा? अगर कोई तुमको ऐसा कहे कि चलो बेटा पहले हुरूफ के ऊपर लगा के पढ़ो, तो तुमको पढ़ना नहीं है। समझ में आ गया? तो भाई ये जो नंबर 3 के उमूर के अंदर ये बात लिख लीजिए। क्या लिखना है? हाँ, तनवीन हमेशा आखिर में आती है और हरकत तीनों हुरूफ के ऊपर आती है। लिख लिया भाई? अब नंबर 4 के ऊपर क्या है? मश्के अमथिला, यानी कि तनवीन की मिसालों की मश्क। तो तनवीन की मिसालों की मश्क कैसे करवाएंगे? देखिए,
तीसरा नहीं उसूलिया भी नहीं, सिर्फ बच्चों को इतना बता देवे कि तनवीन हमेशा आखिर में आती है, बस यही समझाना है तीसरे अमर के अंदर। अब चौथा अमर है मशके अमथिला। अब देखो बेटा, चलो तो अब्दुल अहद खड़ा हो जाए बेटा, पढ़ दो इसको करतब। क्या पढ़ेंगे बेटा? करतब। चलो बेटा, छिल्ले वाले हुरूफ को मुनव्वर बना के पढ़ना है, कौन पढ़ के बताएगा? हाँ, पढ़ो जोर से, करतबन, पढ़ो जोर से, करतबन। अब यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए, अगर नंबर की जरूरत पड़े तो ही नंबर लगाना है, वरना नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दो जो मुतहर्रिक हुरूफ है ना, वो ज़बर के बयान के अंदर बच्चों ने पढ़ लिया है। हाँ, अगर ऐसा लगे कि आपकी क्लास में कमजोर बच्चे हैं तो नंबर लगा के बच्चों को बताओ, नंबर 1 कत, नंबर 2 बन, दोनों को मिला के पढ़ो कत बन। समझ आ गया भाई? अब फिर दूसरी मिसाल बदलो। पहले दो जबर की ही मिसालों को मश्क करवाना है, समझना है? पहले दो जबर की कम से कम 10-15 मिसालें बोर्ड पर लिख के बच्चों को मश्क कराओ, उसके बाद उसकी उसूलियाबी, उसकी मश्क, फिर दो शेर की तनवीन का साथ में नहीं पढ़ाना है। ये नोट करके लिख लेना कि तनवीन की मश्क अमथिला अलग अलग करवानी है, यानी कि दो जबर की तनवीन की मश्क अलग, दो शेर की तनवीन की मश्क अमथिला अलग और दो पेश की तनवीन की मश्क अमथिला अलग करवानी है। तो चलो बेटा, आप इसको पढ़ो, जोर से पढ़ो और जोर से पढ़ो, माशाअल्लाह। चलो बेटा पढ़ो तो शोएब हसन। क्या पढ़ेंगे बेटा? चलो बेटा, आप इसको मुनव्वर बना के पढ़ो, जोर से पढ़ो। चलो अब्दुल्ला, जोर से पढ़ और जोर से पढ़ो, झूम के पढ़ो। इमरान, जोर से पढ़ो, आवाज नहीं आती बेटा, जोर से पढ़ना। माशाअल्लाह। बिनियामिन पढ़ दो। हाँ, सो गया बिनियामिन बेटा? नहीं, अभी सोने का नहीं है। हाँ बेटा, चलो समझ आ गए भाई? अब जो ये मिसालें आपने मश्क करवानी, वही मिसालें बच्चों को आप यहाँ पे बोर्ड पर लिख कर क्या करनी है? उसूलियाबी करनी है। चल अब्दुल अहद पढ़ बेटा। पढ़ो बेटा। हाँ, तो समझ में आ गया? 10-15 मिसालों से उसूलियाबी और 10-15 मिसालों से समझाना। अब कायदे के अंदर दो जबर की तनवीन की जो मश्क अमथिला है उसको खूब मश्क करवाना है। तो 5-6 लाइन है। कितनी लाइन है? 5-6 लाइन है। देखो, 1 2 3 4 5 लाइन है। तो 5 लाइन को पहले बच्चों को कहेंगे कि 2 लाइन को याद करो। अब पहली मर्तबा में बच्चा इसको क्या करेगा? हल करेगा। क्या करेगा? हल। देखो, हमेशा याद रखो, सबक के बाद है ना, बच्चा जब नई मिसालों को पढ़ता है ना तो उसके 3 तरीके होते हैं, इसलिए हमने रखे मिसालों के दर्जे। नंबर 1 हल्ले मिसाल। बच्चा क्या करेगा? पहले जाके देखेगा, अब डन, फिर उसको पढ़ेगा। तो पहले क्या किया उसने? हल्ले मिसाल की, यानी कि मिसाल को हल किया। और नंबर 2 पे क्या करेगा? उसको बार बार पढ़ेगा। तो उसको क्या कहते हैं? मश्के मिसाल। क्या कहते हैं? मश्के मिसाल। बच्चे ने पढ़ा अबदन 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 अबदन, तौबाकन तौबाकन, उफुवन उफुवन, तो उसको क्या कहेंगे? मश्के मिसाल। अब नंबर 3 के ऊपर है सिहते मिसाल। तो को भी बच्चा फूल पढ़ रहा हो, को भी बच्चा फूल पढ़ रहा हो। अगर तबाकन पढ़ रहा है बच्चा, तबाकन पढ़ रहा है, माशाअल्लाह, वाह वाह, उस्ताद भी कहते हैं क्या मेरा गुलाब का फूल है, मेरी आंखों की ठंडक है ये तो। लेकिन उस्ताद को ही पता नहीं होता है तो को बच्चा फूल पढ़ रहा नहीं है, तो फिर कैसे सेहत आएगी? समझना है? जितनी आप मश्क करवाते ना, उससे ज्यादा आपको सुनने में और टोकने में क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। जितना टोक टोक करोगे तो बच्चे की आदत बन जाती है सही पढ़ने की। इसलिए मौलाना इस्माइल साहब कहते हैं कि एक बच्चा अगर गलती करता है और उसके बाद उस्ताद उसको रोकता नहीं है, टोकता नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे की गलती को उस्ताद क्या कर रहा है? मजबूत बना रहा है। क्या बना रहा है? हाँ, मुस्तहकम बना रहा है, गलती को मजबूत बना रहा है। अब ये बच्चे को आप 2 महीने 3 महीने के बाद मारोगे भी ना,
تو بھی وہ غلطی صحیح ہونے والی نہیں ہے. تو اس سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ شروع کے اندر اس کو روک ٹوک کیا جاوے. تو بھائی سمجھ میں آ گیا. تو 2 زبر کی تنوین کی مشق امثلہ ہو گئی. اسی طرح اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ 2 زیر کی تنوین کی مشق امثلہ کروانی ہے. سمجھ میں آ گیا بھائی. پھر اس کے بعد 2 پیش. سمجھ میں آ گیا. تو یہ الحمدللہ ہمارا چوتھا امور مکمل ہوا. چلیے اب چھلا امور. 5واں امور کیا ہے بھائی؟ تبدیل امثلہ. کیا ہے؟ تبدیل امثلہ. اب تبدیل امثلہ کا آسان طریقہ دیکھ لیجئے. چلو بیٹا پڑھو اس کو. کتبن پڑھو زور سے. کتبن. چلو بیٹا آپ پڑھو. کتبن پڑھو زور سے. کتبن. چلو بیٹا آپ پڑھو. کتبن. تو اب یہاں پہ تبدیل امثلہ سے مراد صرف تنوین کی تبدیلی کرنی ہے. کتبن، کتبن، کتبن. پہلے تنوین کو ہم نے کیا کیا؟ مشق امثلہ میں الگ الگ پڑھایا. لیکن اسی تنوین کو تینوں کو ساتھ میں کچھ الگ الگ کر کے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تبدیل امثلہ. کتبن. اب پڑھو اس کو. حسن. اب پڑھو اس کو. اب پڑھو. سمجھ میں آیا؟ تو اس کو کہتے ہیں تبدیل امثلہ. تو یہ الحمدللہ ہمارا تنوین کا بیان مکمل ہوا. جی اور اس کے مشق کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تبدیل امثلہ کروا لو. اس کے بعد قاعدے کے اندر جو زبر کی مشق امثلہ ہے، جیسے کہ ابقا. دیکھو قاعدے کے اندر جو ہے نا زبر کی تخفیف، جیسے کہ زبر کی مشق امثلہ، جیسے ذکر، عدل، حشر، ولد. تو بچے کو کہیں گے اخیر والے حروف کے اوپر 2 زبر لگا کے پڑھو. ذکرن، عدلن، حشرن، ولدن. سمجھ میں آ گیا؟ تو مشق بیان ہمیشہ یاد رکھو، یہ لکھ لو. مشق بیان کی طاقت پیدا کرنے کے لیے پرانی مثالوں کا خوب استعمال کرو. پرانی مثال سے کیا مطلب ہے؟ ابھی ہمارا سبق چل رہا ہے تنوین کا، تو زبر کا بیان جو ہو گیا اس کو کیا کہیں گے؟ پرانی مثال. ہمارے اساتذہ اس کے اندر تھوڑی غفلت زیادہ برت رہے ہیں، اس کی وجہ سے بچوں کے اندر مشق بیان کی طاقت پیدا ہوتی نہیں ہے. تو یہ نوٹ کر کے لکھ لو. مشق بیان کی طاقت پیدا کرنے کے لیے پرانی مثالوں کا خوب استعمال کریں. مشق بیان کی طاقت پیدا کرنے کے لیے پرانی مثالوں کا خوب استعمال کریں. تنوین کا بیان الحمدللہ مکمل ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.